جس کو سننے والا سامنے جو وہ سنے تو اس کو پورا معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ. اس کی جو ضد آتی ہے اپوزٹ اس کو کہتے ہیں جملہ ناقصہ. ٹھیک ہے، جملہ ناقصہ کہتے ہیں اس کو جس کا پورا معنی مفہوم سمجھ میں نہ آئے. اب دیکھیں گے آپ پورا. الصوم کس کو کہتے ہیں؟ صوم آپ کو پتہ ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں. الصوم رکن عظیم من ارکان الاسلام الخمسہ. الصوم رکن عظیم من ارکان الاسلام الخمسہ. روزہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک عظیم الشان رکن ہے. رکن کس کو کہتے ہیں؟ پلر کو. ہاں. وقت جعلہ اللہ فی رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس میں بنایا ہے، یعنی اس رکن کو کس میں رکھا ہے؟ رمضان کے اندر. ورمضان شہر من اشرف الشہور. رمضان پورے مہینوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا، شرف و وقار والا مہینہ ہے. اشرف الشہور. ٹھیک ہے، رمضان شہر من اشرف الشہور. اشرف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، افضل، عزت والا، مطلب قدر و منزلت میں سب سے زیادہ اسی کو. لأنه الشہر الذی فیہ نزل القرآن. لأنه کیونکہ وہ، الشہر وہ ایسا شہر ہے، الذی جس میں، الذی فیہ جس میں، نزل القرآن قرآن کیا ہوا ہے؟ نازل. وفیہ انتصر الاسلام فی غزوۃ بدر وفی فتح مکہ. اور اسی مہینے میں غزوہ بدر میں اور فتح مکہ میں اسلام کو نصرت حاصل ہوئی. انتصر مینز نصرت حاصل ہوا. تو غزوہ بدر بھی کس میں واقع ہو گیا تھا؟ رمضان میں. اور فتح مکہ بھی کس میں واقع ہوا؟ رمضان میں. تو وفیہ انتصر الاسلام فی غزوۃ بدر وفی فتح مکہ. اسی مہینے میں غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو کیا حاصل ہوئی؟ نصرت حاصل ہوئی. وَهَذَا دَرْسٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِهِ. وَهَذَا دَرْسٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک درس ہے، ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ بِأَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِهِ، کہ نصرت، مدد صرف اس کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ. مِنْ عِنْدِهِ، ہی کی ہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی. وَبِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ لِلْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَةِ. تحقق یتحقق حاصل ہونا. اور یہ جو نصرت ہے، یتحقق للقلوب المؤمنہ، ان دلوں کے لیے حاصل، ان دلوں کے لیے یہ حاصل ہے نصرت جو کیا ہو؟ ایمان سے پر ہو، یعنی مومن دل ہو. یعنی مومنین کے لیے یہ نصرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ خاص نصرت کن کے لیے ہوتی ہے؟ مومنین. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے بہا مقاموں پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ تمہیں یہ نصرت حاصل ہوگی مگر تمہیں کیا بننا پڑے گا؟ وَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ عَظِیمَةٌ. صوم ایک بڑی عظیم الشان عبادت. وَتَرْبِیَةٌ اسلامیہ، اور اسلامی تربیت. وَالصِّحَةُ لِلْجِسْمِ. یہ جسم کے لیے کیا ہے؟ صحت کا، تندرستی ہے، ایک صحت کا کیا ہے؟ ایک مطلب آلہ ہے. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صوموا تحصیحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں. لیکن اگرچہ اس کی معنی کے اندر بھی دیکھیے، روزے کے اندر کیا ہے؟ روزے کے اندر انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے. بہت ساری جسمانی فوائد انسان کو روزے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ میڈیکل سائنس نے اس کا کیا ہاں وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي رَمَضَانَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکن کو، یعنی یہ جو رکن ہے اس کو کس میں رکھا ہے؟ بنایا ہے رمضان کے اندر. یعنی رمضان کے اندر اس کو خاص رکھا ہے، روزے کو. یہ رمضان میں روزوں کو کیا کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جعلہ کا لفظی ترجمہ ہے بنانا. قد جب ماضی کے ساتھ لگے گا تاکید کے معنی میں آئے گا. یہ کہا مضارع نہیں، ماضی پر میں نے کہا نا جب قد لگے گا تو تاکید کے معنی میں جائے، اور جب مضارع پر لگے گا تو اس میں تبعیض ہوتی ہے. یعنی جیسے وقد یکتب، وہ کبھی کبھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ مضارع پر، یہاں پر تو ماضی. اور مضارع پر بھی جب داخل ہوگا قد تو ہر وقت تبعیض کا معنی نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر بعض اوقات تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں، لیکن ماضی پر جب آئے گا تو ہر معنی میں تاکید ہی ہاں. تو ٹھیک ہے.
ایک اور حدیث ہے اس معنی کے اندر سومو تسیح میں سافرو تسیحو کہ سفر کرو اور صحت حاصل ہوگی، وہ بھی حدیث ہے. اس پر میرا مقالہ ہے 450 صفحات عربی میں. تو کیا ہے اصل میں وہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے السفر قطعۃ من العذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک عذاب. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اس حدیث کو دیکھیں گے سومو تسیحو اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان کو جسمانی فائدے بہت سارے حاصل اور اس میں کسی کا معنی تو صحیح ہے. مناقشۃ للفہم، یہ کیا اس میں کہاں آیا وہ بأنه يتحقق لقلوب المؤمن اور اس کے ذریعے سے یتحقق وبأنه یتحقق للقلوب المؤمنہ. تو یہ نصرت یتحقق means حاصل ہونا، پورا ہونا. تحقق کے معنی لکھا ہی نہیں کیا حاصل ہوگا. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بأنه میں ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نصرت. اور یتحقق کا بھی جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ النصر ہے. نصر جو پیچھے آیا نا بأن النصر من عنده پھر ہے بأنه یتحقق، تو وہ کی جو ضمیر ہے وہ نصر کی طرف جا رہی ہے. مناقشۃ للفہم. اب سوالات ہیں. متى يكون الصوم؟ يكون الصوم في شهر رمضان. یعنی روزے کب ہوتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ روزے رمضان کے مہینے. أي شيء نزل في رمضان؟ کون سی شيء رمضان کے اندر نازل ہوئی؟ نزل فيه القرآن. أي الانتصارات تحققت في رمضان؟ کون سی نصرتیں رمضان کے اندر پوری ہوئی، یعنی رمضان کے اندر واقع ہوئی؟ مکہ. کیا آئے گا جواب؟ انتصر الاسلام فی غزوة بدر انتصر وفيه انتصر الاسلام في غزوة بدر وفي فتح مکہ. ما فائدة الصوم؟ فائدة الصوم صحة للجسم. ہاں صحة للجسم. ماذا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہاں پر اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ماذا قیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اصول یاد رکھیے گا، جب حدیث ضعیف ہو آپ کو ضعف کا پتہ لگے تو اس کو ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں کرتے، یا تو معروف کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، یا تو کہیں گے قیل یا رویان حضور سے روایت کی گئی. ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. میرے آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے لیکن تھوڑی تھوڑی یہ باتیں ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. قیلا کا یا رویا، ہاں مجھول کا صحیح. اب دیکھیں قواعد جو اس چیپٹر میں آئیں گے، جو آپ کو اس میں نحو کی جو قواعد ہیں وہ دیکھیں. کلمۃ ثلاثۃ انواع. آپ کو پتہ ہے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں. یہ آپ نے ابتدا میں پڑھا ہوگا اگر نحو کا کچھ قاعدہ آپ نے پڑھا. سب سے پہلے بحث جو ہوتی ہے وہ کلمے کا ہوتی ہے. کلمہ، کلمے کی تعریف کیا کریں گے ہم؟ اگر ہم مطلب عام الفاظ میں کہیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جی آئیے. جن کا معنی سمجھ میں آئے. ہاں جن کا معنی سمجھ. ہر کوئی لفظ بامعنی جو آپ ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہر کوئی لفظ بامعنی جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کلمہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اب اسی کلمے کی پھر قسمیں آتی ہیں. جو ہماری زبان سے کلمات نکلتے ہیں بامعنی، اب وہ تو چاہے کبھی اسم ہوں گے کبھی فعل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اس کا کیا، اس کو ہم ہر کوئی لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ. تو یاد رہا آپ کو. اب اسی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں. سب سے پہلا اسم. اگر اسم کی تعریف کریں گے، شارٹ تعریف کیا ہوگی اسم کی تعریف؟ نہیں، اسم کی تعریف کیا ہے؟ نام، کسی چیز کا، انسان کا. ہاں نام. اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اسم زمانے سے خالی ہو. اسم میں کوئی زمانہ، مثال کے طور پر ہم فعل میں کہتے ہیں کہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، لیکن اسم جو ہوتا ہے وہ زمانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ زمانے. یہ سب سے بڑی اس کی علامت ہے اسم. دوسری علامت اسم کی ہے اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے اس کے آخر میں تنوین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل پر تنوین، حرف پر تنوین. خالی اگر تنوین ہوگا کس پر ہوگا؟ اسم پر. ٹھیک ہے. ہاں پھر وہ آگے تعریفات آئیں گی. دوسری قسم جو ہے کلمے کی وہ ہے فعل.
فعل کی اگر تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جو کسی کام پر دلالت کرتا ہو، ٹھیک ہے، جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو یا کیا ہو، حال کا ہو یا مستقبل کا ہو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اسم اور فعل. تو زمانے سے اسم میں ہوتی ہے زمانے کی قید، لیکن فعل میں زمانے کی قید. اور فعل میں دوسری قسم وہی ہے کہ اس میں تنوین، اس میں جو تنوین وہ تنوین نہیں، ٹھیک. تیسری کلمے کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ خود اپنا معنی نہ بتائے. ہاں، حرف اس مطلب کلمے کو کہے یا لفظ کو کہے کہ جو ہر وقت اپنے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، تب تک وہ اپنا معنی مکمل نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ یا دوسرا لفظ جڑ کر، جیسے مثال کے طور پر فی یا الا یا من، اگر ان کو ہم اکیلے اکیلے بیان کریں گے تو یہ کوئی معنی نہیں. فی اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ معنی، الا من، لیکن جب یہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی دوسرے شے کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تب یہ اپنا معنی دیں گے. اور اس فعل میں ان حروف میں بھی زمانے کی کوئی قید، زمانے کی کوئی قید ہے. ہاں، اگر یہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو فعل کا عمل کا فعل کے ساتھ جڑیں گے، اور اگر یہ اسم کے ساتھ آئیں گے تو اسم کے. تو حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود سے نہ دے، وہ اپنے معنی کو بیان کرنے میں ہر وقت دوسرے کلمے کے کیا ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کی کلمات کی قسمیں. پھر انہی کلمات کے ذریعے سے آپ کے جملے بنتے ہیں. یا تو آپ کے جملہ جو آپ کا سینٹنس ہوتا ہے اس میں اسم ہوتے ہیں، یا تو اس جملے میں فعل ہوتا ہے، یا تو اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. تو انہی تین قسموں سے آپ کا جو سینٹنس ہے وہ کیا ہوتا ہے عربی میں، کیا کسی بھی زبان میں وہ بنا ہوا ہوتا ہے. اب پھر انہی جی فعل ہم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی کام پر دلالت کرے، یعنی کسی کام کے ہونے پر، جیسے فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ. دلالت کسی کام کے ہونے کو بیان کرے کہ یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اور زمانے ہوتے ہیں، یعنی اس میں یا تو پاسٹ میں ہوگا، یا تو فیوچر ہوگا، یا تو پریزنٹ ہوگا. اسم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ نہیں کہیں گے اسم میں پھر اس میں زمانہ بھی پائیں گے، پاسٹ کا اسم ہے، پریزنٹ کا اسم ہے، فیوچر کا اسم. تو یہ خاص کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دوسرے اس کو ورب کہتے ہیں. ورب اس کو کہتے ہیں نا، فعل کو. تو اسی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات جو ورب کی ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ہے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. یعنی جو کام ہوا ہے وہ پاسٹ میں ہوا ہے، پریزنٹ میں ہوا ہے، اور ایکشن ہوتا ہے نا اس میں. ہاں ایکشن بھی ہوتا ہے، بالکل. تو ورب. تو اسم ہر کسی جگہ، یہ ناؤن کیا نام ہے اس کو، وہ ناؤن کی ڈیفینیشن بتائیں گے، پرسن والا تھنگ، ٹھیک ہے. جو آپ نے اردو میں بھی تعریف پڑھی ہے، انگلش میں بھی تعریف پڑھی ہے، وہی عربی میں بھی کیا ہے؟ ناؤن کی تعریف. پھر انہوں نے کچھ مگر اس میں آپ بھی بولے ہاں، تو لیکن اس میں تھوڑی کچھ علامتیں انہوں نے بیان کی. آپ کس طریقے سے ریکگنائز کریں گے کہ ایک اگر آپ کے پاس کلمہ ہے کہ وہ اسم ہے، وہ آپ کو پتا ہے. اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے اگر تنوین ہے اور دوسری بڑی قسم اس پر الف لام بھی داخل ہوگا. یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ پہچانیں گے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو ایک سائن ہے کہ اس پر تنوین ہوگا، دوسری سائن اس پر کیا ہے، اور تیسری سائن ہے اس پر کیا ہوگا؟ حرف. اس پر زیر آئے گا، اس پر زیر ہوگی. تو جس پر زیر بھی آتی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم. تو باقی حروف کی آپ کو پہچان ہے. حروف وہی ہے جن کا اپنا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آگے اگر ان کے ساتھ کوئی اور کلمہ یا اسم جوڑ کرے تب وہ اپنا مفہوم معنی بیان کرے. تو یہی تین میں ٹوٹل میں آپ کی کلمے کی قسمیں، اور انہی سے آپ کا کیا بنتا ہے؟ جملہ. اگر یہ پھر پورے ہوں گے تو آپ کا جملہ مفیدہ ہوگا، اور اگر اس میں کچھ خامی ہوگی تو آپ کا جملہ ناقص. کیا مطلب؟ ہاں، اس میں صدق لفظ پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے لکھا کل لفظ. اب دیکھیے کلمے کی تعریف جو انہیں عربی میں لکھی ہے. کل لفظ ذی معنی یخرج من افواہنا، ہر لفظ با معنی لفظ جو ہمارے منہ سے نکلے. نسمیہ کلمۃ، اس کا ہم نام کیا دیتے ہیں؟ کلمہ. فہی علی ثلاثۃ انواع، وہ تین قسموں پر کیا ہے؟ مشتمل. سب سے پہلی قسم جو میں نے کہا اسم، جیسے کتاب، احمد، سیارۃ، عزب، ٹھیک ہے. میں نے ہاں. دوسری قسم جو کلمے کی ہے وہ ہے فعل، جیسے دخل،
यस्माउ इज़हब, ठीक है। और तीसरी किस्म जो है कलमे की वो है हर्फ, जैसे मिन है, फी है, या है, ला, इला आखिर। अब देखिए इन्होंने जो जुमले मुफीदा की तारीफ की है, जुमले मुफीदा किसको कहते हैं? ततकव्वनु मिन इद्दति कलिमातिन, जो बना हुआ होता है कई कलिमात के जरिए। अब कलिमात कौन कौन से आएंगे? अब उसमें इसम भी होगा, उसमें फ़ैल भी होगा और उसमें हरफ भी होगा। तदुल्लु अला मानिन कामिलिन मुफीदतिन, जो पूरे माने और मफहूम को क्या करे? बयान करे। जब कोई जुमला मिसाल के तौर पर उसमें इसम भी हो, उसमें फ़ैल भी हो, उसमें हुरूफ भी हो, जब ये पूरा कलेक्शन मिलकर आता है और पूरा माना बयान करता है, पूरा उसका मतलब मफहूम बयान करता है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? जुमले मुफीदा। वल कलिमतु जुज़उम मिनल जुमला, और जो ये कलिमा होता है, चाहे इसम हो, चाहे फ़ैल हो, चाहे हर्फ हो, ये एक पार्ट होता है। किसका? ये सेंटेंस का पार्ट होता है, जुज़ होता है। अब ये जो जुमला मुफीदा है इसकी भी दो किस्में हैं। अब जुमला मुफीदा भी की भी कितनी किस्में हैं? कलमे की कितनी किस्में अब हो गई? 3, इसम, फ़ैल और हर्फ। और जुमला मुफीदा किसको कहते हैं? जो इन्हीं कलिमात से बना हुआ होता है और फिर अपना पूरा माना मफहूम बयान करता है। फिर उसी जुमले को, जुमला मुफीदा, ये जो हमारा जुमला होता है, इसकी दो किस्में हैं। कितनी किस्में? एक है जुमले इस्मिया, एक है जुमले फ़ैलिया। बिल्कुल आसान तारीफ है इन दोनों की। जुमले इस्मिया हर उस सेंटेंस को कहेंगे जिसका पहला पार्ट, पहला जुज वो क्या हो, जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग की किससे हुई हो? इसम से, उसको क्या कहेंगे? जुमले। फिर बाद में उसके जो मतलब आगे आएंगे कलिमात, वो चाहे फ़ैल हो, हरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला जो पार्ट है, पहला जो जुज है, वो क्या होना चाहिए? इसम। तो उसको क्या कहेंगे? जुमले इसमें। जैसे आप मिसाल दीजिए, मैं कहूँगा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, ये क्या है? जुमला इसमें। दूसरी किस्म लीजिए, मैं कहूँगा ज़ैदुन, हाँ ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद ने मारा। अब ये ज़ैदुन ज़रबा है ना, लेकिन पहला जुज क्या है इस सेंटेंस का? इसम। इसको हम क्या कहेंगे? जुमला इसमें। फिर भी इसको क्या कहेंगे? जुमला, क्योंकि पहला जुज क्या रहा? इसम। और जुमला फ़ैलिया किसको कहेंगे? जुमला फ़ैलिया उस जुमले को कहेंगे जिसका पहला जुज, पहला पार्ट सेंटेंस का वो क्या होगा? जो फ़ैल से शुरू होगा। अब इसी सेंटेंस को मैं लूंगा, मैं कहूंगा ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब इसका पहला जुज क्या है? फ़ैल, तो इसको कहेंगे जुमला। आई बात समझ में? तो ये है डेफिनेशन इसकी। तो जुमले की कितनी किस्में हैं? 2, जुमले इस्मिया और जुमले इस्मिया उस जुमले को कहते हैं, उस सेंटेंस को जिसका पहला पार्ट, जिसकी स्टार्टिंग किससे हुई हो? इसम से। और जुमला फ़ैलिया उस जुमले को कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग किससे हुई हो? फ़ैल से। अब इन्होंने जो तारीफ की है, अल इस्मिया तबदाउ बि इस्मिन, जिसकी शुरुआत किससे हो? इसम से, जैसे अल बाबु मफ्तूह, दरवाजा खुला। और जुमला फ़ैलिया तबदाउ बि फ़िअलिन, जिसकी शुरुआत फ़ैल से हो, जैसे ज़हबा अत-तालिब, तालिब इल्म निकला। अब है आपकी एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, इकरा किताता सौम, जो पैराग्राफ पीछे है ना सौम का, उसको पढ़िए मर्रतन उखरा, दूसरी मर्तबा, सुम्मा अय्यन, फिर तलाश कीजिए। पहला अल हुरूफ फीहा, उसमें कौन कौन से हुरूफ आए उनको हाईलाइट कीजिए यहाँ पर। दूसरा अल जुमलु अल इस्मिया फीहा, कौन कौन से जुमले इस्मिया उसमें आए हैं उनको भी लिखिए। तीसरा अल जुमलु अल फ़िअलिया फीहा, कौन कौन से जुमले फ़िअलिया आए उनको भी बयान। अगर हम जुमला इस्मिया की बात करेंगे तो कौन कौन सा जुमला इस्मिया आ सकता है इसमें? अस्सौमु रुकनुन अज़ीमुन, ये सेंटेंस भी क्या है? जुमला इस्मिया। अच्छा, दूसरा जो है वक़द जअलहुल्लाहु फी रमज़ान, ये कौन सा है? जुमला फ़ैलिया। व रमज़ान गैर मुनसरिफ है। फ़अलान के वज़न पर भी जो इसम आएंगे, जैसे अतशान, गज़बान, तो फ़अलान ये वज़न है एक, फ़अलान के वज़न पर जो अस्मा आएंगे अरबी में वो है गैर मुनसरिफ। अभी आपने पूरा गैर मुनसरिफ का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, इसी वजह से। तो गैर मुनसरिफ
غیر منصرف ہوتا ہے وہی کہ جس پر کسرہ نہیں آتی، کسرہ نہیں ہے، اس پر زیر نہیں آتی، زیر کے بدلے اس پر کیا آ جاتی ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو تیسرا سینٹنس ہے ورمضان شہر من اشرف الشہور، یہ بھی کیا ہے جملہ ہے لأنه الشهر الذي فيه نزل القرآن، یہ بھی کیا ہے جملہ اسمیہ. وفيه انتصر الاسلام في غزوة بدر وفي فتح، یہ بھی وهذا درس من الله تعالی، یہ بھی کیا ہے جملہ اسمیہ. وبأنه يتحقق للقلوب یہ فعلیہ ہے. یہ جو ہے نا حاضر درس من اللہ وہ کیسے پہلی ہے؟ ہاں وہ پہلی ہے کیسے؟ پہلے نہیں اسمیہ ہے نا، اسم ہے نا، اس میں درس حاضر اسم اشارہ ہی ہے نا. والصوم عبادت عظیمت، اس میں ہاں وهو صحت للجسم، یہ بھی اس میں ولذا قال النبی، یہ فعل ہے. اب یہ بالکل آسان ہے، اب آپ جملے کو کیا پہچان سکتے ہیں کہ وہ اب آپ کہیں گے کہ ہاں. اب یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر اگر جملہ اسمیہ سے شروع ہوتے لیکن اس سے پہلے کچھ حروف ہے جیسے ابھی ہے ان تھا لأن، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، حروف کا اعتبار نہیں ہوگا. حروف کے بعد جو سٹارٹ ہوگا آپ کا اصل کلمہ جو بامعنی ہے وہ دیکھنا ہے. اگر وہ اسمیہ ہے تو ہمارا جملہ جملہ ہے، اگر وہ فعلیہ تو ہمارا جملہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس کی خبر آئی ہے وہی حاضر ہاں یہ جملے اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جملہ خبر یہ ہے نا، قال سے اسٹارٹ اگر ہم اس کو لیں گے نا الگ سے سیپریٹ سے، تو اگر ہم کہیں گے ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قال کے ذریعے سے کیا بن گیا جملہ جملہ فعلیہ بن گیا. وہ جسم جو زمین ہے بھی اس میں ہوتا ضمائر کون اس میں، ضمائر جو ہے نا سارے وہ اسم کی طرف جاتی ہے، فعل کی طرف. حضرت جو یہاں پہ ہے نا ولی حاضہ، ہاں آپ نے ان کو بولا ابھی کہ ضمائر اگر آئے گی اسم تو وہ اسم ہوتا ہے، یہاں پہ تو اسم ہے نا کیا ہے ولی حاضہ کیا ہے ولی ضمیر ہے نا، تو یہ جملہ اس میں ہو گیا نا. ہاں ولہذا الصوم، یہ تو اس میں اشارہ ہے. میں نے کہا نا اگر ہم اس کو الگ لیں گے، اگر سیپریٹ لیں گے تو پھر یہ جملہ فعلیہ، اگر اس کے ساتھ جوڑیں گے تو جملہ اس میں آئی ہے. تو اصل میں عبارت کیا ہے؟ ولی حاضہ اس کو اب کیا کہیں ولہذا قال، ولہذا قال، یہ اصل میں ولہذا مینس کیا ہوگا؟ لہذا جب آئے گا نا، اگر حاضہ ہے خالی تو اس میں اشارہ ہے. ولہذا جب آتا ہے نا تو اس کا معنی کیونکہ اسی وجہ سے، تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے اسی بنا پر. تو ولہذا جب آئے، اگر حاضہ خالی آتا تو اس میں اشارہ ہے، لیکن ولہذا لام کے ساتھ جب لہذا آتا ہے نا تو اس میں اشارہ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ مثلا علت بیان کرے، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ یہاں پر ایک حرف کے معنی ہے جس کا ابھی اعتبار ہاں. التدریب الثانی، دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، کافی ہے، کل یہ کہیں گے.